وہ رات میں ساری عمر نہ بھول سکوں گا۔ تاریک جنگل میں اس ٹیلے پر بیٹھا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان آدم خور شیرنیوں کو بچ کر نکل جانے کا موقع مل گیا تو اس کے کتنے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ بستیاں ویران ہو جائیں گی اور اس علاقے میں آدم ذات ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ ہر طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا اور کبھی کبھی مغرب کی جانب سے مینڈکوں کے ٹررانے کی مدھم آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ ہوا بند تھی، درختوں کے پتے ساکن اور شاخیں بے حس و حرکت تھیں۔ میرے پاس رات کاٹنے کا پورا سامان تھا: تمباکو کی تھیلی، پائپ، قہوے سے بھرا ہوا تھرماس اور شکاری چاقو، ٹارچ اور طاقتور رائفل۔ وقت کاٹنے کے لیے پائپ بھرا، لیکن ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ اس کا شعلہ روشن ہوتے ہی شیرنیاں اگر قریب ہوئیں تو راہ فرار اختیار کریں گی۔ چنانچہ دم سادھے بیٹھا رہا۔ آسمان پر مطلع صاف تھا اور تارے جھلمل کر رہے تھے۔ میں نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ چمکتی ہوئی سوئیوں نے بتایا کہ 12:15 ہوئے ہیں۔ یکایک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا سرسراتا ہوا میرے پاس سے نکل گیا اور پھر ایسی آہٹ ہوئی جیسے کوئی جانور دبے پاؤں قریبی جھاڑیوں میں حرکت کر رہا ہو۔ ابتدا میں یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز دائیں جانب سے آئی، پھر بائیں جانب سے۔ میرے حواس پوری طرح بیدار ہوئے اور اعصاب چاق و چوبند۔ رائفل سختی سے تھام کر میں نے سر ذرا اوپر اٹھایا اور ارد گرد دیکھا۔ آواز چند لمحے تک رک گئی اور پھر وہی کھڑبڑ۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یکلخت میں نے تاروں کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ وہ دونوں شیرنیاں دائیں بائیں سے نکل کر مسٹر ولسن کے اعضاء کی طرف بڑھیں۔ ان کا قد و قامت ایک جیسا تھا۔ پھر ہڈیاں چٹکنے اور گوشت چبانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اب میں نے ٹارچ کا بٹن دبایا اور اس کے ساتھ ہی میری رائفل سے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں نکلیں۔ خدا کی پناہ! فائروں کے دھماکے، شیرنیوں کی گرج، جنگلی پرندوں اور جانوروں کی آوازوں سے گویا حشر برپا ہو گیا۔ چند لمحے تک ان بھیانک آوازوں سے جنگل کی فضا لرزتی رہی اور پھر حسب معمول خاموشی چھا گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی اور دیکھ کر مسرت کی انتہا نہ رہی کہ گولیاں نشانے پر بیٹھی تھیں اور شیرنیوں کے بھیجے اڑ گئے تھے، اور اس طرح کے جال کی ان 2 آدم خور شیرنیوں کا قصہ پاک ہوا۔